اور جن کا ڈائریکٹلی امریکی عوام پر کوئی اثر بھی نہیں ہونا درست. ہوتا، اور پھر امریکہ ایک نئی جنگ کا آغاز کر دیتا ہے. تو یہ اسکرپٹ اب امریکی عوام نے بھی پڑھ لیا ہے. کس طرح سے ریاکٹ کر رہے ہیں اس تازہ ترین سچویشن میں امریکی عوام، جانیں گے. امریکہ سے جرنلسٹ عائزہ عرفان ہمیں جوائن کر رہی ہیں. السلام علیکم، بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. کس طرح سے ابھی یہ جو لیٹسٹ کانفلکٹ ہے اسرائیل ایران کا، امریکی عوام وہ کس طرح سے ریاکٹ کر رہے ہیں؟ کیا سینٹیمنٹ پایا جاتا ہے عوام میں؟ کیا عوام تیار ہیں کہ ان کے صدر ایک بار پھر ایک بیرونی جنگ، ایک نئی جنگ میں شامل ہو جائیں یا اس کی فرنٹ لائن بن جائیں؟ تھینک یو ویری مچ فار انوائٹنگ می فرسٹ آف آل. اور جہاں تک امریکی عوام کے سینٹیمنٹ کا تعلق ہے تو زیادہ تر جو عوام ہے اس عوام کی اکثریت اس جنگ کے خلاف ہے. کسی بھی جنگ کے خلاف ہے. حالیہ پولز میں یہ سامنے آیا ہے کہ 60% امریکنز جو ہیں وہ یہ نہیں چاہتے کہ امریکہ اس تنازع میں فوجی طور پہ شامل ہو. زیادہ تر لوگوں کا یہ خیال ہے کہ سفارتکاری اور اقتصادی پابندیاں جو ہیں وہ لگا کے امریکہ کو اس سارے معاملے میں مداخلت کرنی چاہیے. اور یہ بات اکراس دا بورڈ ہے، کسی ایک پارٹی کی نہیں. اگر آپ یہ کہیں کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی پارٹی کے لوگ اس جنگ کے حق میں ہیں، ایسا نہیں ہے. اکراس دا بورڈ تمام پارٹی سے تعلق رکھنے والی عوام جو ہے ان کا یہ خیال ہے، ان کی اکثریت کا یہ خیال ہے کہ امریکہ کو فوجی طور پہ اس جنگ میں حصہ نہیں لینا چاہیے. اس کے علاوہ ایک اور جو سینٹیمنٹ عوام میں دیکھنے میں آیا ہے وہ صدر ٹرمپ کو ووٹ دینے والے لوگوں کی جانب ہے، جو کہ سوشل میڈیا پہ زیادہ نظر آ رہا ہے. وہ یوں ہے کہ جیسے کہ جانتے ہیں کہ مسلم ووٹرز نے بڑی تعداد میں حالیہ الیکشنز میں صدر ٹرمپ کو ووٹ دیا. اور اس حوالے سے کافی عوام جو ہے بات کر رہی ہے کہ مشیگن میں صدر ٹرمپ نے جو بڑی ایک مسلم اسٹیٹ ہے وہاں پہ یہ پرومس کیا تھا کہ وہ کسی جنگ کا حصہ نہیں بنیں گے، ہی ول بی اے پریزیڈنٹ آف پیس. تو ان کے ووٹرز جو ہیں وہ کچھ حد تک مایوس نظر آ رہے ہیں، اسپیشلی مسلم کمیونٹیز جنہوں نے انہیں ووٹ دیا. وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ صدر ٹرمپ اگر اس تنازع میں حصہ لیتے ہیں تو شاید وہ ان سے وہ وعدہ جو کیا ہے اس کے خلاف جائیں گے، وعدہ خلافی کریں گے. جہاں تک مقامی طور پہ اگر ہم اس سارے تنازع کو دیکھیں، اس کے اثرات کیا نظر آ رہے ہیں، تو میں نیو یارک شہر میں ہوں، اور نیو یارک شہر ایک بڑا امریکہ کے شہر ہونے کے ناطے یہاں پر جوئش کمیونٹی کی بھی بڑی تعداد ہے. یہاں پہ شہر کی انتظامیہ نے پچھلے ایک ہفتے سے تمام یہودی عبادت گاہوں پر، سیناگاگس پر، کمیونٹی سینٹرز پر بہت سخت سیکیورٹی کرتی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ مسلمز کے خلاف بھی ہیٹ کرائمز دیکھنے میں آ رہے ہیں. یہاں پہ شہر کے حالیہ میئرز میں پہلی دفعہ میئر کی ریس میں کوئی مسلمان کینڈیڈیٹ زہران ممدانی کے نام سے شامل ہوئے ہیں. ان کے اوپر لائف تھریٹس آ رہی ہیں. آج اس کے اوپر بھی حکومتی جو لوکل گورنمنٹ ہے اس کی سطح پر بات ہو رہی ہے. تو ایک مکسڈ، جیسا کہ ایک امریکہ مکس کمیونٹی ہے اسی طرح کا مکس ریئیکشن ہے، پر میجورٹی آف پیپل ڈو ناٹ سپورٹ دا وار. بہت شکریہ، آپ ہمیں اس حوالے سے آگاہ کر رہی ہیں. اچھا، جب غزہ کے اوپر جو جنگ ہے وہ مسلط کی گئی تھی تو اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ پوری دنیا میں کیونکہ اب دونوں طرف کا کوئی تقابل ہی نہیں بنتا تھا تو بہت آسان تھا وار کے خلاف بات کرنا یا اسرائیل کے بعض اوقات خلاف بات کرنا، کیونکہ ہم دیکھ رہے تھے کہ کس طرح سے جو اسرائیل ہے وہ ایک اگریسر کا کردار جو ہے وہ ادا کر رہا تھا. اور پھر جس طرح کی فوٹیجز غزہ سے آ رہی تھی، ایران اور امریکہ، یہ جو اسرائیل کا معاملہ ہے اس میں یقیناً جو لوگ وار نہیں بھی چاہتے امریکہ میں، بہرحال ایران کا ایک تصور تو ان کے ذہن میں ہے. اور چاہے وہ میڈیا کے ذریعے سے بنایا گیا ہو یا بعض اوقات ہم جانتے ہیں کہ ایران نے جس طرح سے مسلم ممالک میں کچھ میں پینیٹریٹ کرنے کی کوشش کی، ویسٹرن کنٹریز کو بھی اس کی جانب سے جو تھریٹس ہیں وہ ملتے رہے ہیں، انفرادی حوالوں سے ہو یا وہ جو رجیم وہاں پہ موجود ہے ان کے حوالے سے ہو. تو اس ساری صورتحال میں کتنا مشکل ہے ایک فرد کے لیے جو کہیں پہ بھی چاہے اس کا کوئی بھی مذہب ہو، وہ وار نہیں چاہتا، وہ جنگ نہیں چاہتا. اگر وہ مسلمان ہے تو وہ نہیں چاہے گا، اگر وہ اینٹی وار ہے کہ کسی بھی جگہ پہ صرف مسلمانوں کے اوپر نہیں کسی اور کے اوپر بھی جنگ جو ہے وہ مسلط کی جائے. تو وہ لوگ جو جنگ مخالف ہیں، تو ایران کا جب تصور ان کے سامنے آتا ہے تو ان کے لیے کتنا آسان یا مشکل ہو جاتا ہے اپنی پوزیشن کو ڈیفینڈ کرنا. دیکھیے بات یہ ہے کہ اگر آپ امریکہ میں، تو پہلے ہم مذہب کو ایک سائڈ پہ رکھ کے بات کرتے ہیں کہ بطور امریکی زیادہ تر امریکنز وہ کسی بھی ریلیجن سے ہوں، وہ یہ سوچتے ہیں کیونکہ یہاں پہ جو بھی حکومت کا اور میڈیا کا ایک کی جانب سے جو خبریں آتی رہیں، جو معلومات فراہم کی جاتی رہی لوگوں کو، وہ یہی ہے
کہ ایران امریکہ کی سیکیورٹی کے لیے خطرہ ہے. تو جو بھی لوگ اس ملک میں رہتے ہیں وہ ایران کو ایک سیکیورٹی تھریٹ سمجھتے ہیں کسی نہ کسی لیول پہ آ کے. اب جب آپ بات کرتے ہیں ان لوگوں کی جو کہ اس خطے کو جانتے ہیں، جیسے ساؤتھ ایشینز ہیں ہم لوگ، یا جو اسلام مسلمان ہیں وہ جانتے ہیں کہ ایران کی ہسٹری کیا ہے پولیٹیکل ہسٹری سے الگ ہو کے، وہ شاید اس سے مختلف نقطہ نظر رکھ سکیں. لیکن میں نے ابھی عوامی سطح پر کوئی ایسی ڈیبیٹ یا لوگوں میں کوئی پرسنل کانفلکٹ، اور یوزلی یہاں پہ پرسنل کانفلکٹ کی نوبت آتی بھی نہیں ہے. پیپل ان جنرل، ہم نے یہ دیکھا، میرا پچھلے 15 سال میں یہی ایکسپیرینس رہا، پیپل آر جنرل آر نیوٹرل ٹو وٹ ایور از گوئنگ آن وین اٹ کمز ٹو دیئر ریلیشن شپس. بہت اکا دکا واقعات ہوتے ہیں، جیسے میں نے بتایا کہ ہیٹ کرائم کے واقعات غزہ کی وار کے بعد اسرائیلیوں کے خلاف بھی بڑھے، یہودیوں کے خلاف بھی بڑھے. ابھی جو کچھ ہو رہا ہے اس میں مسلمانوں کے خلاف بھی ہیٹ کرائم آ رہے ہیں، لیکن وہ سرٹن گروپ ہے. جنرلی لوگ اس تنازع کو ڈسکس نہیں کر رہے ہوتے. جنرلی آئی ہیو ناٹ سین پیپل ڈسکسنگ دس کانفلکٹ. بٹ یس، ان جنرل امریکنز اگر آپ پول کریں گے تو وہ ایران کو کسی حد تک امریکہ کے لیے خطرہ سمجھتے ہیں، اور وہ سوچتے ہیں کہ اس پہ اقتصادی پابندیاں لگائی جائیں، اس کے اوپر کسی اور طرح کی پابندیاں لگائی جائیں تاکہ ہم اپنے ملک کو بچا سکیں. اچھا، ایک اور اہم نقطہ میں آپ سے جاننا چاہوں گی، کیونکہ غزہ کے اوپر میڈیا کوریج ہم نے دیکھا مختلف ممالک میں، بالخصوص ویسٹرن کنٹریز میں، کس طرح سے اہل فلسطین کو اگنور کیا گیا، اور جو وہاں پہ اٹراسٹیز ہو رہی تھی ان کو کس طرح سے ایک خاص قسم کے اینگلنگ کر کے رپورٹ کرنے کی کوشش کی جاتی تھی. اس وقت اسرائیل ایران کانفلکٹ میں کس طرح کی میڈیا کوریج امریکہ میں ہو رہی ہے؟ جو مین اسٹریم چینلز ہیں کس طرح سے وہ اس کو رپورٹ کر رہے ہیں؟ کوئی بیلنسڈ ویوز وہاں پر نظر آتے ہیں، یا پھر بالکل ایک ون سائیڈڈ نیریٹو کو بلڈ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ دیکھیے، بظاہر جو یہاں کا پاپولر میڈیا ہے، صدر ٹرمپ کی انوالومنٹ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے وین اٹ کمز ٹو امریکن میڈیا دیز ڈیز. جو اوور آل جو سینیریو ہے اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بیلنسڈ ہی ہے رپورٹنگ جنرلی بڑے اداروں کی. کچھ یہاں پہ میڈیا میں ڈویژن بھی ہے، کچھ ادارے جو ہیں وہ بہت رائٹ ونگ کے ہیں، کچھ ادارے بہت لیفٹ ونگ کے ہیں. تو لیکن جب سے صدر ٹرمپ آئے ہیں اور ان کی پے در پے جو پالیسیز سے ان کی تقاریر سے جو ان کا تضاد تھا، اس کے بعد سے میڈیا کا جو پاپولر میڈیا ہے اس نے تو بہت زیادہ اس حکومت کو آڑے ہاتھوں لیے رکھا، اور اب تک یہ سلسلہ جاری ہے. جہاں تک اس وار کی بات ہے، ایک چیز جس نیریٹو کو میں نے کچھ میڈیا میں دیکھا، جنرلی میڈیا میں بہت سمپل اسٹریٹ اس وقت رپورٹنگ ہم دیکھ رہے ہیں. کوئی ایک طرفہ بات سوائے اس کے جو کسی میڈیا ادارے کا اپنا نقطہ نظر ہے، جو جس بارے میں جس حساب سے وہ جانا جاتا ہے اس طرح کی رپورٹنگ ہے. کیونکہ حکومت جو ہے وہ اس وقت کسی ایک طرف جا نہیں رہی بہت اسٹرانگلی. صدر ٹرمپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ جنگ کر سکتے ہیں، وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ جنگ کا حصہ نہیں بن سکتے. 2 ہفتے کا ٹائم انہوں نے مذاکرات کی ٹیبل پہ آنے کے لیے مانگا ہے. تو ایران کی جانب سے آنے والے بیانات اور ان کے حملوں کی اطلاعات اور اسرائیل کی جانب سے جو بھی کہا جا رہا ہے وہ سب کچھ میڈیا میں نظر آ رہا ہے. ایک چیز جو میں آپ سے دلچسپ آپ کو بتانا چاہ رہی تھی کہ نیتن یاہو کا امیج جو ہے وہ کچھ میڈیا جو ہے وہ بہت ایک ظالم شخص کے طور پر پیش کر رہا ہے، اور وہ یہ ایک میمز بھی اور میڈیا پہ بھی جگہ جگہ آپ دیکھنے میں آ رہی ہیں کہ وہ 20 سال سے 2010 میں بھی انہوں نے یہ کہا، 13 میں بھی یہ کہا، 15 میں بھی یہی کہا کہ ایران جو ہے وہ اٹامک ویپن بنا رہا ہے اور کل حملہ ہو جائے گا. تو وہ پچھلے 20 سال سے ایک ہی نیریٹو بیچ رہے ہیں. یہ بات نیتن یاہو کے حوالے سے کی جا رہی ہے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ شاید کچھ حلقے یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ عراق وار جو ہے وہ بھی شاید جو ویپن آف ماس ڈسٹرکشن کا ایک پورا بات تھی، شاید وہ بھی کبھی ایگزسٹ ہی نہیں کرتے تھے، جس طرح ایران کو بھی بغیر کسی سالڈ پروف کے اس پہ ایک حملہ کر دیا گیا. بالکل. اچھا عائزہ، کچھ اس حوالے سے بھی بتا دیجیے گا، چونکہ آپ وہاں کور کرتی ہیں اور آپ کمیونٹیز کو جانتی ہیں، جو پاکستانی کمیونٹی، کیونکہ جب ہم نے یہاں برطانیہ میں دیکھا اور ابھی آج کل بھی غزہ وار جو تھی، تو پاکستانی کمیونٹی اگرچہ برطانوی حکومت کا موقف آغاز میں کچھ اور تھا جو گزشتہ حکومت تھی، لیکن پاکستانی کمیونٹی چونکہ مسلم یہاں پہ جو پاپولیشن ہے اس کا ایک بڑا حصہ ہے، تو جس طرح سے وہ ایکٹیو ہوتی ہے، پھر دیگر جو کمیونٹیز ہیں وہ بھی اس کے ساتھ جڑتی چلی جاتی ہیں. تو انہوں نے بہت ایک ایکٹیو رول پلے کیا، اور ان کی ایک
واضح آواज़ थी और एक वाज़िया साइड भी ली थी। तो इस कॉन्फ्लिक्ट में जो पाकिस्तानी वहाँ पे रह रहे हैं अमेरिका में मुख्तलिफ़ रियासतों में, उनका मौक़िफ़ कैसा है, वो कैसा किरदार अदा कर रहे हैं। और ख़ास तौर पे अमेरिका चूँकि एक ऐसी ताकत है जो पीस को भी ला सकता है दोनों ममालिक के दरमियान, तो इस सूरत में अपना क्या किरदार अदा कर रहे हैं पाकिस्तानी कि अमेरिका जो है वो वॉर की तरफ ना जाए और किसी भी तरह से जो जितनी भी जंग हो चुकी वो हो चुकी, इस मामले को यहीं तक रोक दिया जाए। देखिए इसका जवाब एक तो वो है जो सच है, तो मेरा ख़्याल है मैं सच ही बोलती हूँ। सच ये है कि जितने भी ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं, जब भी हमने स्पेशली गज़ा के मामले पे उस वक़्त बहुत लोग उठे और लोगों ने बहुत बात की। बट जब से सदर ट्रंप की हुकूमत आई और गज़ा के ऊपर बात करने पे एक तरह से महसूस होने लगा लोगों को कि पाबंदी सी लग गई है, स्पेशली जिन स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट किए उनके ख़िलाफ़ जो कार्रवाइयाँ की गई, उसके बाद से लगता है कि कोई उस तरह का मोमेंटम नहीं है। जी, मुज़ाहरे हुए हैं, लेकिन पाकिस्तानी कम्युनिटी की अगर अगर हम बात करें तो लोग व्हाट्सएप ग्रुप्स में एक-दूसरे से बात कर रहे हैं, लेकिन मैंने पाकिस्तान की जो डायस्पोरा है उसकी तरफ से कोई यूनाइटेड फ्रंट पे किसी जानिब से कोई मुज़ाहरा नहीं देखा। और दूसरी बात ये भी है कि हमारी हुकूमत की जानिब से भी कोई बहुत क्लियर कट जैसे होता है ना एक पॉलिसी या उसके ऊपर बात नहीं आई है। तो मुझे लगता है कि लोग भी अभी इसके जी। ऊपर वेट कर रहे हैं और इंडिविजुअली अपने-अपने तौर पे अगर वो मुज़ाहिरों में शामिल हो रहे हैं, तो वो एक अलग बात है। लेकिन पाकिस्तानी कम्युनिटी एज़ अ कोई कम्युनिटी ऑर्गनाइज़ेशन कुछ किसी चीज़ का एहतमाम करे, ऐसा नहीं मैंने देखा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आयशा इरफान, सीनियर जर्नलिस्ट अमेरिका से रिपोर्ट कर रही थी। अमेरिकी अवाम किस तरह से इस तमाम तर सिचुएशन में रिएक्ट कर रहे हैं, क्या सेंटिमेंट है और क्या एक्सपेक्टेशंस हैं उनकी अपनी गवर्नमेंट से, इस हवाले से आगाह कर रही थी।